الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جامع مسجد المنظور میں فخر القراء قاری محمد اصغر جلالی صاحب اور مسجد کے منتظمین کی طرف سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم و میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اس میں شرکت پر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں جلوہ گری اور کائنات کے اندر غلبہ اسلام کے لیے قرآن و سنت کا پیغام پہنچانا، آپ کی ہر ہر صفت اور آپ کا ہر ہر معجزہ اس میں امت مسلمہ کے لیے بلندی کا راز چھپا ہوا ہے۔ آپ کے معجزات کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کے بیان سے ہم اپنے لیے روشنی حاصل کریں اور زندگی کے شب و روز گزارنے کے لیے سبق حاصل کریں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج، جو کہ کئی معجزات کا مجموعہ ہے، اس میں قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس کے ذکر میں دو مساجد کا تذکرہ ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج سے قیامت تک امت کو جو جن جن وجوہات سے عروج ملنا تھا، خصوصی طور پر اس میں جو مساجد کا کردار ہے اس کو واضح فرمایا کہ معراج کی رات اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفر کر رہے تھے جو کائنات میں نہ کسی کو نصیب ہوا نہ ہو سکتا ہے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ عالم بیداری میں اللہ کا دیدار یہ کسی نبی یا کسی رسول کو بھی میسر نہ آیا، عام بندہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ ہی کا یہ خاصہ ہے۔
آخرت میں اللہ کا دیدار انشاءاللہ جنت میں ہم سب کو ہوگا، لیکن دنیا میں یہ صرف چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے عالم بیداری میں اللہ کا دیدار کیا۔ تو اتنے بڑے رتبے کے لیے جب آپ جا رہے تھے تو پھر بھی ایک نہیں 2 مساجد سے ہو کے تشریف لے گئے، تاکہ امت کا کتنا ہی کوئی ضروری کام کیوں نہ ہو وہ مسجد کو نہ بھولے۔ بڑے سے بڑے کام کے لیے بھی جانا ہو تو مسجد کی جو حاضری ہے نماز پنجگانہ کی یا جو بھی وقت ہو اس کے لحاظ سے امت اسے اپنے پیش نظر رکھے۔ جو عروج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آیا وہ تو کسی کو آ نہیں سکتا، لیکن آپ کے صدقے عروج جو انسانیت کو ملا، اور بالخصوص جو عروج مسلمان کو ملا، وہ بھی تصور سے وراء الورا ہے۔ آپ کی جلوہ گری اور آپ کا جو میلاد ہے اس کے لحاظ سے بھی انسان کو ایسا عروج ملا کہ ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے اس کا شکر ادا کریں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا طولہ 60 ذراعا، آپ کا قد مبارک 60 گز تھا۔ 60 گز کے بعد پھر قد انسانی قد گھٹنا شروع ہوا، تدریجاً یہ قد گھٹتا آیا، گھٹتے گھٹتے پھر 50 فٹ پہ آیا، پھر 40 پہ، پھر 30 پہ، مسلسل یہ گھٹ رہا تھا اور اس کو کبھی بھی بریک نہیں لگ رہی تھی کہ اب گھٹنے سے رک جائے، اور جو چیز مسلسل گھٹتی رہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو ختم ہو جاتی ہے۔ تو 60 گز مسلسل جب یہ قد گھٹتا آ رہا تھا کہ ہر بعد والے سال کے انسان، ہر بعد والی صدی کے انسان پہلے انسانوں کی بنسبت وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے نظر آ رہے تھے۔ فلم یزل الخلق ینقص، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ہمیشہ ہی انسانی تخلیق یعنی قد میں کمی آتی رہی، اور اگر اس کو بریک نہ لگتی، کمی کو ٹھہراؤ نہ آتا، تو پھر بالآخر یعنی 1 بالشت، آدھی بالشت، 1 انچ تک قد آ جاتا انسان کا، تو اس میں کیا پرسنالٹی ہوتی انسان کی۔ اس قد کو جو ٹھہراؤ ملا کہ اب رکنا بند ہو جائے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری سے ٹھہراؤ ملا۔ یعنی یہ میلاد کا وہ فیض ہے جو ہر کافر کو بھی ملا ہے۔ یعنی اس وقت روئے زمین پر جتنے انسان ہیں، ایک درمیانہ قد یہ اس وقت تک آ چکا تھا، اتنا قد ہو چکا تھا جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اگر اتنے قد پر اگر 14 صدیاں اور گزر جاتی اور گھٹتا رہتا تو آج کتنا رہ جاتا۔ تو یہ پوری دنیا کے انسان آج انہیں اس واسطے بھی سرکار کا شکر ادا کرنا چاہیے اور میلاد منانا چاہیے کہ میلاد کی بنیاد پر آ کے قد رکنا بند ہوا اور ایک ٹھہراؤ مل گیا کہ انسان کا جو متوسط قد آج ہے، اتنا 14 صدیاں پہلے جب تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دنیا میں بھیج کر انسان کو یہ وقار دے دیا کہ اب تم اس سے چھوٹے نہیں ہوگے، اتنا متوسط قد اب قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ ہندوؤں کو، سکھوں کو، جو کرسچن ہیں، جو یہودی ہیں، ان سب کو سرکار کی آمد کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر آپ کو نبی مان لینا چاہیے کہ آپ کے صدقے رب نے کرم کتنا کیا۔
اگرچہ ان پہ یہ کرم نہیں ہوگا کہ اگر وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو جنت میں ہی جائیں گے، جنت والا کرم نہیں ہو سکے گا ان پر اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن پھر بھی دنیا میں رہنے سہنے کے لحاظ سے اگر یہ آدھی آدھی بلشت کے ہوتے، یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، یا وہ جو کہتے ہیں کہ میلاد کیوں منائے، ملا کیا ہے، ہوا کیا ہے، یہ گلیوں میں آدھی آدھی بلشت کے چل رہے ہوتے اور اوپر بھینسیں گوبر کر جاتی اور گدھے اور گھوڑیاں، تو ان کی کیا پرسنالٹی ہوتی، کیا رتبہ ہوتا، یہ جتنا بھی منہ دھو لیتے، جتنے بھی اچھے کپڑے پہنتے، تو ان کی کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ تو اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شان بھی دی ہے اور پھر سرکار کی قدر کرنے کی توفیق بھی دی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی مناتے ہیں اور معراج بھی مناتے ہیں۔ اب یہ جو عروج ہے معراج شریف کے اندر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اس کا تحفہ لے کے آئے کہ امت کو بھی عروج ملے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شرف بخشا۔ ایک تو آپ نے جب زمین پہ قدم رکھا، یہ آپ ہی کا قدم تھا کہ جس کا یہ فیض ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، یہ بخاری شریف میں ہے کہ 6 چیزوں کی بنیاد پر مجھے فضیلت دی گئی۔ تو وہ 6 چیزیں 6 پر ہی ختم نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن 6 کا ذکر ایک حدیث میں ہے کہ مجھے 6 چیزوں کی بنیاد پر سارے نبیوں پہ فضیلت دی گئی کہ میرے آنے سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ یعنی بڑے بڑے نبی پیدا ہوئے مگر مسجد زمین کو نہیں بنایا گیا، میرے آنے کی بنیاد پر ساری زمین کو مسجد بنایا گیا۔ یعنی ساری زمین اگر مسجد نہ بنتی تو پھر کتنی مشکل ہوتی کہ فضیلت کے لیے مسجد جانا ضروری ہوتا اور مسجد جانے کے لیے 10,000 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا، پھر جا کے مسجد آتی، جس طرح پہلی امتوں میں تھی کہ جہاں وقت نماز ہوا وہ نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک کہ مسجد نہ ملے، اور مسجد کوئی دنیا میں خال خال تھی۔ سرکار فرماتے ہیں میرے آنے سے رب نے ساری زمین مسجد بنا دی۔ اس بنی ہوئی مسجد پر آج امت کے محلے محلے میں، ایک ایک محلے میں کئی شرعی مسجدیں موجود ہیں۔ وہ لغوی طور پر تو برکت کے لحاظ سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ساری زمین کے اندر مسجدیت نہ آتی تو مثلا یہ جو مسجد ہے 15ویں صدی میں، آج اس کو مسجد کوئی نہ بنا سکتا کہ کون سی آیت اتری ہے کہ یہ مسجد ہے کہ 7 والے پلاٹ میں وہ ثواب نہیں ملتا جو اس میں ملتا ہے، نہ آیت اترتی نہ کسی کو پتہ چلتا۔ تو یہ سرکار کے قدم نے ساری زمین میں برکت شامل کر دی اور آگے امت کو یہ کوٹا دیا کہ اس میں جو سادہ سا بندہ بھی ہو، راما گاما اپنے ملک میں وہ کہہ دے کہ میں نے اللہ کے لیے وقف کی، تو اللہ اس کے لیے رحمت کا کوٹا قیامت تک منظور کر دے گا۔ وہ یہ ہے کہ یہ ہے امت مساجد، پہلی امتوں کی 4 مسجدیں، 6 مسجدیں، 10 مسجدیں، اس امت کی لاکھوں کروڑوں مسجدیں، لاکھوں کروڑوں شہروں میں مسجدیں، اور مسجد جب ہو تو اس سے عروج ملتا ہے، اور یہ تحفہ ہے خصوصی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز دی گئی تو ساتھ مسجدیت بھی دی گئی، یعنی یہ کثرت سے جو مساجد ہیں کہ جب امت نے پڑھنی ہے تو ان کی یہ نہ ہو کہ دکان بھی کھولنی ہو، کاروبار بھی کرنا ہو اور 100 کلومیٹر پہ جا کے نماز ہوتی ہو یا 1000 کلومیٹر پہ، تو یہ کس طرح گزارا پھر کریں گے؟ تو رب نے ہر چپے میں مسجدیت کا فیض ڈال دیا۔
کہ ویسے تو بازار میں بھی پڑھ لیں، دکان میں بھی پڑھ لیں، ڈیرے پہ پڑھ لیں، کھیت کھلیان میں پڑھ لیں، نماز پھر بھی ہو جائے گی، مگر مزید ثواب کے لیے جہاں وقف کر کے اصطلاحی مسجد بنائیں گے تو اس کے لیے یہ ہے کہ من توضا فاحسن وضوءہ، جس بندے نے گھر میں وضو کیا مکمل صحیح، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ گھر سے چل کے مسجد کی طرف آیا، یہ روزانہ دن میں 5 مرتبہ اس کے لیے عروج کا موقع ہے، فرمایا لم یخطو خطوہ الا رفع اللہ بہا درجہ، جب مسجد کے لیے وہ ایک قدم اٹھائے گا، یعنی قدم اٹھا کے پھر رکھنا، یہ درمیان میں ڈسٹینس جو تھوڑا سا یہ ہے خطوہ، اس پر اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دے گا۔ یہ ہر محلے میں مسجد کی ہونے کی وجہ سے اور مسجد میں نماز کی فضیلت کی بنیاد پر یہ آنے والا اگرچہ غوث قطب نہیں پھر بھی اس کو یہ عظمت ملے گی، بشرطے کہ مومن ہے اور مسجد کی طرف رہا ہے اور وضو کر کے آ رہا ہے، لم یخطو خطوہ الا رفع اللہ بہا درجہ، اگر 100 قدم اٹھائے گا تو 100 درجے بلند ہوں گے، 1000 قدم اٹھائے گا تو 1000 درجے بلند ہوں گے، اور اگر اس درجے سے مراد جو حدیث میں ہے جنت میں ایک درجہ بلند ہونا ہے جو واضح بھی ہے، تو جنت کا ایک درجہ جو ہے وہ 2-4 فٹ بلندی کا نہیں ہوتا، جنت کا ایک درجہ اتنا اونچا ہے جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے۔ تو کتنے عروج کا فلسفہ اور لاہ عمل لے کر آئے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات امت کے لیے، اور رب نے ذکر میں 2 بار 2 مسجدوں کا ذکر کر کے امت کو یہ سبق دے دیا کہ ہمیشہ اپنے محلے کی مسجدیں آباد رکھو، ان میں پڑھو، جاؤ نماز پڑھو، اور یہ جو حدیث میں ہے کہ جو وضو کر کے مسجد کی طرف چلا 1 درجہ بلند ہوگا، 1 گناہ معاف ہوگا، 1 نیکی ملے گی۔ ابھی نماز پڑھنے سے پہلے کا یہ سارا مرحلہ ہے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا، وہ رحمتیں علیحدہ ہیں، وہ برکتیں علیحدہ ہیں، وہ سعادتیں علیحدہ ہیں، پڑھ کے بیٹھ جائے گا، جب تک بیٹھا رہے گا وہ کوٹا علیحدہ ہے۔ تو یہ مسجد اتنا کچھ جو دیتی ہے، اس میں یہ شرط نہیں کہ وہ ضرور مسجد حرام ہو تو پھر ہر قدم پہ بلندی ملے گی، یا مسجد اقصی ہو یا مسجد نبوی ہو، یہ شرط نہیں، وہاں تو مزید اونچائی ہے، لیکن یہ سب کچھ امت مسلمہ کی ہر مسجد میں ملتا ہے، جو عرب میں ہو، عجم میں ہو، وہ غریب لوگوں نے بنائی ہو، وہ مالدار لوگوں نے بنائی ہو، وہ سچائی پہ بنی ہو، اس کے لیے یہ اہتمام ہے۔ تو یہ ہمارے لیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے عروج کا ایک تحفہ ہے، جس کا ہم اگر حق ادا کرنا چاہیں تو زندگی بھر ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، مسجد سے تعلق رکھیں، مسجدیں ویران نہ ہوں، مسجدیں آباد رہیں، تو پھر آج بھی عروج ہے، کل بھی عروج ہوگا، قیامت کے دن بھی عروج ہوگا، کہ دنیا میں بظاہر جو آج بڑے اونچے لوگ ہیں لیکن ان کا تعلق مسجد سے اگر نہیں تو قیامت کے دن وہ سرنگو ہو جائیں گے، اور مسجدوں والے اور تو اور رہا، سب سے اونچی گردن تو مؤذن کی ہوگی جو 5 ٹائم مسجد میں اذان پڑھتا ہے، اونچا قد ہوگا، اس کو بلندی ملے گی کہ یہ مسجد آباد کرنے کے لیے اس نے کام کیا، اور اللہ کی طرف سے یہ آواز آئے گی اینا جیرانی اینا جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے ہمسائے کہاں ہیں۔ حالانکہ اللہ سے تو کوئی چھپ سکتا ہی نہیں، تو کسی کے بارے میں پوچھا تب جاتا ہے، پوچھنے والے کو نظر کوئی نہ آئے کہ وہ کہاں ہے، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے۔ تو جب فرشتوں سے رب پوچھے گا اینا جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں،
تو اسے پتہ ہوگا کہ کہاں کہاں ہیں اور کون پڑوسی ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آج دنیا کو پتہ چلے کہ کس کا بڑا پروٹوکول ہے۔ رب کن کی ویلیو کو اجاگر کرنا چاہتا ہے کہ دوسری طرف وہ ہے کہ جنہیں کوئی پوچھتا نہیں، اور یہ وہ ہے جنہیں اللہ پوچھ رہا ہے، این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں۔ یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بتا دی تاکہ میری امت کو پتہ چلے کہ میں ان کے لیے تحفہ کیا لے کے آیا ہوں، جس میں عروج کتنا ہے۔ فرمایا فرشتے بولیں گے من ینبغی لہ ان یجاورک۔ اب انسانوں سے زیادہ تعلیم والے تو فرشتے ہیں، اور میدان معاشر میں لوگوں کو تو کئی ڈر ہوں گے، ان کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، تو وہ کہیں گے اے اللہ یہ کن کے بارے میں تو اعلان کر رہا ہے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تیرا تو پڑوسی ہونا ممکن ہی نہیں کہ تیرا بھی کوئی پڑوسی ہو۔ پڑوس کے لیے گھر اکٹھے ہوتے ہیں، اور رہنا، گھر میں رہنا، جگہ میں رہنا، مکان میں رہنا، یہ تو تیری شان ہی نہیں۔ تو جسم سے پاک ہے، تیرا جسم ہی نہیں، تیرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو کن کو تو پڑوسی کہہ رہا ہے؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا اینا زوار المساجد، کہ میرا اور کوئی گھر نہیں ہوتا لیکن مسجد کو میں نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ میرا جسم نہیں لیکن مسجد انوار و تجلیات کے مرکز ہیں۔ اینا زوار المساجد، فرشتوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، عرب و عجم میں ساری صدیوں میں قیامت تک وہ کون کون لوگ ہیں جنہوں نے مسجدیں بنائیں؟ وہ کون کون لوگ ہیں جنہوں نے مسجدیں آباد کی؟ بالخصوص زوار جو ہے وہ زائر کی جمع ہے، یعنی جو مسجد کی زیارت کرنے آتے تھے۔ زیارت کرنے کا یہ مطلب نہیں صرف جیسے بادشاہی مسجد کو دیکھنے چلا جائے، یہاں زیارت کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے، مسجد کی دیکھ بھال کرتے تھے، مسجد کو آباد کرتے تھے۔ وہ کہاں ہیں؟ اب جاننے کے باوجود رب پوچھے گا، فرشتوں کے فرشتے جواب دیں گے، اور اس دن جب بڑے بڑے بادشاہ تختوں پہ نہیں ہوں گے، قدموں کے نیچے موم جاموں کی طرح پڑے ہوں گے، اور مسجد کے نمازی کا تذکرہ رب فرما رہا ہوگا، تو پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ کیا عروج اور بلندی ہے مسجدوں کے اندر، کہ جو ان میں آ بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو تو رب نے اپنا پڑوسی قرار دے دیا ہے۔ یعنی حقیقی طور پر تو پڑوسی ہو نہیں سکتا، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مسجدوں والوں کو، اور بالخصوص مسجدیں آباد کرنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو رب ذوالجلال نے اپنا پڑوسی قرار دے دیا۔ یہ بات سب کچھ قیامت کے دن ہونی تھی۔ اگر خدا نخواستہ ہمیں اس کا آج دنیا میں پتہ نہ ہوتا اور قیامت کے دن پتہ چلتا کہ مسجد میں آنے والا تو اللہ کا پڑوسی ہوتا ہے، اور قیامت کے دن پتہ چلتا اور دنیا کی زندگی ہماری معاذاللہ ضائع ہو چکی ہوتی، کہ کاش کہ دنیا میں پتہ چل جاتا کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے والے کی تو یہ شان ہے، تو ہم تو کوئی بھی ناغہ نہ کرتے، ہم تو 5 کی 5 مسجد میں پڑھتے، ہم کسی نہ کسی مسجد سے ضرور اٹیچ ہو جاتے، مسجد کے انتظام میں، مسجد کی رونق میں ہم حصہ لیتے، ہم نمازی بنتے۔ اگر قیامت کے دن پتہ چلتا تو کتنا افسوس ہوتا انسان کو۔ یہ بھی کرم ہے ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو کچھ قیامت کے دن ہونا تھا آپ نے دنیا میں اپنی امت کو عطا فرما دیا، یعنی دنیا میں امت کو بتا دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس ایک کرم کا اگر ہم حق ادا کرنا چاہیں تو کروڑوں محافل میلاد منا کے بھی نہیں ادا کر سکتے، کہ سرکار نے ہماری کتنی سہولت سوچی، ہمارا کتنا فائدہ سوچا، ہمارے لیے کتنی مہربانی سوچی۔ اب یہ تو پھر ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اگر پتہ ہوتے ہوئے بھی عمل نہ کریں، پتہ ہوتے ہوئے بھی اتنا رحمت کا جو میلہ ہے اس سے کچھ نہ لیں اور خالی ہاتھ دنیا سے چلے جائیں، یہ تو پھر کسی کی اپنی بدبختی اور کم بختی ہوگی۔
لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی کمی نہیں رہنے دی کہ جس بنیاد پر یہ عروج ملنا تھا وہ بنیاد بھی امت کو لے کر دی، اور پھر اس کی خبر بھی دے دی کہ ایسا ہونا ہے قیامت کے دن، اور یہ تمہارے پاس موقع ہے زندگی میں، اس موقع کو ضائع نہ ہونے دو۔ تو اس لیے آج کی محفل کا یہ سبق ذہن میں رکھیں کہ معراج اور میلاد سے امت کے لیے عروج کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس عروج کے کئی مواقع ہیں۔ انہی موقعوں میں ایک موقع آگے شب برات میں آ رہا ہے۔ شب برات کا موقع اس کو بھی پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ گزر جائے تو کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی بڑی رات تھی، اور اس میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت دی جانی تھی۔ ہر سال نیا کوٹا، یعنی ایک بار جو نکل گئے پچھلے سال وہ تو نکل گئے، اب جو مزید جہنم میں ہیں ان میں سے اتنی بڑی تعداد نے نکلنا تھا، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، رات گزر گئی ہے، اب اگلے سال کا پتہ ہی نہیں کہ آئے گی میرے زندگی میں یا نہیں آئے گی۔ تو پھر پہلے سے بندے کو تیاری کر کے رکھنی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کو رب ذوالجلال غروب آفتاب کے ساتھ ہی آسمان دنیا پہ جلوہ فرماتا ہے۔ آسمان دنیا اس کو کہتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، لغوی معنی ہے قریب والا آسمان۔ دنیا کا معنی آخرت کے مقابلے میں قریب ہے، اگرچہ کتنا دور ہے لیکن باقی آسمانوں کے مقابلے میں تو قریب ہے، اس لیے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ تو آسمان دنیا پر اللہ تعالی جلوہ فرماتا ہے۔ اللہ چڑھنے اترنے سے پاک ہے، تو ینزلو کے جو الفاظ ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے جلووں کا نزول ہوتا ہے، چونکہ چڑھنا اترنا بیٹھنا یہ جسم کی شان ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے، چونکہ جہاں جسم ہوتا ہے وہاں فنا آ سکتی ہے، جسم حادث ہوتا ہے، حادث فانی ہوتا ہے، اور فانی جو ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے وہ جسم والے جو ہیں تقاضے خود جسم سے بھی اور ان تقاضوں سے بھی پاک ہے، لیکن ینزلو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خصوصی جلوے جو ویسے عمومی طور پر ہمہ وقت عرش پہ ہوتے ہیں، اس رات کو اس آسمان دنیا پر ان جلووں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے پوری کائنات میں، جو طلوع صبح صادق تک ساری رات آتی رہتی ہے، وہ رب ہو کے اعلان کرتا ہے، غنی عن العالمین ہے، سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ پرہیزگار بنے تو اسے کوئی فائدہ ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر ساری کائنات کے لوگ اول درجے کے پرہیزگار بن جائیں اللہ کو کچھ دے نہیں سکتے، اور اگر ساری کائنات کے لوگ معاذ اللہ برے بن جائیں اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود اس کو پیار کتنا ہے۔ اور یہ بھی اس امت کے لیے خصوصی طور پر، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، یہ احادیث کا پورا چیپٹر ہے کہ اس رات یہ خصوصیت ہے اس امت کے لیے۔ اور یہ بھی بدبختی ہے کچھ لوگوں کی، جب رات قریب آتی ہے تو وہ تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ اس رات کو کوئی مسجد نہ کھلی رکھے، یہ رات منانا جائز نہیں، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، جبکہ ادھر یہ ہے کہ اس رات جاگنے سے، گھر جاگنے سے جب اتنا ثواب ہے تو مسجد میں جاگنے سے کتنا ثواب ہوگا۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، حل من مسترزق ارزقہ، ہے کوئی ایسا جسے رزق کی تلاش ہو تو میں اس کو رزق دے دوں۔ اب دیکھیں کتنی مہربانی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت پر، ایک کروڑ پتی بندہ یہ خود اعلان کر رہا ہو گلی میں کسی کو پیسے چاہیے تو لوگ سمجھیں گے کہ بڑا سنہری موقع ہے، اور وہ تو رب العالمین ہے، اور اس کے جو رزق کے خزانے ہیں ایک خزانے کو کوئی ناپ تول نہیں سکتا، اور رب ہو کے کہتا ہے کوئی جسے رزق چاہیے،
اور نیچے پھر بندے جو زمین پر ہیں، ہر بندہ ہی محتاج ہے رزق کا. تو اگر ادھر سے آواز آ رہی ہو رزق چاہیے، کوئی ہے جو چاہتا ہو تو میں دے دوں، اور ادھر گپے لگا رہے ہوں، ادھر دروازے بند کر کے سو گئے ہو، یا ادھر میوزک چل رہا ہو، یا پٹاخے جو ہے وہ چھوڑے جا رہے ہوں، تو وہ پھر ناراض کتنا ہوگا کہ اس لائق ہی نہیں کہ ان پہ مہربانی کی جائے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ آج رات کون سی ہے اور موقع کتنا سنہری ہے ان کے لیے، میں دینا چاہتا ہوں اور یہ مانگ ہی نہیں رہے مجھ سے. تو پھر پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے، ہر بندہ چاہتا ہے میرے رزق میں فراخی ہو جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ رات آ رہی ہے جس میں رب خود بار بار کہے گا بولو جو تمہیں چاہیے تو. اور یہ اگرچہ آواز ہمیں نہیں آتی، لیکن ہمیں اپنے کانوں سے کروڑ مرتبہ سرکار کے کانوں پہ اعتماد ہے کہ جنہوں نے سن کے امت کو بتا دیا ہے کہ یہ غروب آفتاب سے ہی آواز شروع ہو جاتی ہے اور طلوع صبح صادق تک جاتی ہے. تو پھر اتنا قیمتی ہے اس کا ہر لمحہ کہ ادھر سے یہ بھی آواز آ رہی ہے. پھر حل من مبتلن فاعافیہ، ہے کوئی جو بیمار ہو تو میں اس کو صحت دے دوں. جو مبتلا ہو بیماری میں، اعافیہ، میں اس کو عافیت دے دوں. یعنی چونکہ لوگوں کی ڈیمانڈز مختلف قسم کی ہیں، کسی کے پاس رزق ہے لیکن بیماری نہیں چھوڑ رہی، کسی کے پاس صحت ہے مگر علم نہیں ہے، کسی کے پاس دولت ہے مگر اولاد نہیں ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کر کے رزق کا، صحت کا، اور یہ کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی جو گناہوں کی بخشش چاہے تو میں اس کو معاف کر دوں. یہ فرمایا الا قضا الا قضا، فرمایا وغیرہ وغیرہ. یہ رب سارے اعلان کرتا ہے کہ جس کو عزت چاہیے تو میں عزت دے دوں، جس کو تقوی چاہیے میں تقوی دے دوں، جس کو علم چاہیے میں علم دے دوں. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے عروج کے مواقع ہیں. اور عروج ویسے تو ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن شیطان دھوکہ دیتا ہے انسانوں کو، کبھی زوال کو عروج بنا کے پیش کرتا ہے، مگر یہ وہ عروج ہے جو حقیقتاً عروج ہے. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنی امت کو یہ سب کچھ بتایا کہ شیطان ان کو کھینچ کے دنیا کی محبت میں، دنیا داری میں لگائے گا، آخرت بلائے گا کہ آگے کچھ نہیں، بس یہاں جو کچھ لوٹ مار کر لو، یہ دنیا ہی ہے سب کچھ. تو میں نے ان کو آخرت کی فکر دینی ہے تاکہ یہ دنیا میں ضرور کسب حلال تو کریں، مگر یہ سمجھے کہ ہم مسافر ہیں، حقیقت میں منزل ہماری اور ہے، اور وہاں وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ تو چند سالوں کی ہے اور یہ یقیناً ختم ہو جانی ہے، اور وہاں آگے معاملہ ہمیشہ کا ہے. تو عقل وہی ہوتا عقل مند کہ جو محدود سے چند سالوں کو مشکل میں بھی گزار لے، لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی میں جہنم کے اچڑے نہ چڑھ جائے اور معاذ اللہ جہنم کے شعلوں اور ایندھن میں نہ چلا جائے. عقل مند وہ ہے کہ یہ دنیا کے چند سال، 60 سال ہیں، 70 ہیں، 80 ہیں، جتنے بھی مشکل میں گزر جائیں ایمان کی بنیاد پر، آزمائشوں اور تکلیفوں میں، لیکن آخرت سنوار لے کہ آخر اصل عروج وہ ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے. تو یہ عروج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب دیا ہے اس امت کو. اب اس سے آگے پھر رمضان کا مہینہ آئے گا تو وہ بھی اس امت کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. فرمایا ہر نیکی کی جزا اللہ دیتا ہے، اور حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ فرماتا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشرۃ امثالھا الی 700 ضعف. ہر انسانی عمل اللہ کے ہاں اس کی پرورش کی جاتی ہے. یہ رب کا فضل ہے کہ کسی نے ایک نیکی کی، اللہ کہتا ہے اس کو ترقی دو، ایک کو 11 میں بدل دو. چلو کرنے والا تو بندہ ہے، میں مولا ہوں، میں اس کو اضافی طور پر دوں گا. اس نے ایک کی، فرشتوں اس کے 11 لکھو. اور پھر فرمایا جوں جوں اس کا اس میں خلوص ہوتا ہے، اس بنیاد پر اللہ کا حکم ہوتا ہے. یہ بہت اچھے طریقے سے نماز پڑھی،
اس کو ایک نماز پر 40 کا ثواب دے دو، اس نے مزید اچھی پڑھی اس کو 100 کا ثواب دے دو۔ فرمایا 700 تک ایک نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے اللہ کے ہاں۔ اور فرمایا کہ الا الصوم، مگر روزہ، روزے کا ثواب ایک کا 700 تک صرف نہیں بڑھایا جاتا۔ اللہ فرماتا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں اسے کہاں تک بڑھانے والا ہوں۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، لوگ بھی مانا ہے روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں آپ ہی دیتا ہوں۔ تو کیا نماز کی کوئی اور دیتا ہے؟ نماز کی جزا بھی تو اللہ ہی دیتا ہے، حج کی جزا بھی تو اللہ ہی دیتا ہے، زکوٰۃ صدقے کی جزا بھی تو اللہ ہی دیتا ہے۔ تو یہ خصوصی طور پر روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں آپ دیتا ہوں۔ محدثین کہتے ہیں کہ جو 5-6 اس کی حکمتیں بیان کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ باقی جتنی نیکیاں اعمال صالحہ ہیں، اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں اتنا لکھو، اس کا اتنا لکھو، اس کا اتنا لکھو۔ اور 700 بھی آخری لیمٹ نہیں ہے، کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہے 700۔ جس طرح کہہ دیا میں نے تجھے 70 بار سمجھایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 71 بار نہیں سمجھایا یا 80 بار نہیں، تو 70 ایک کثرت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ رب ذوالجلال فرشتوں کو کہتا ہے فلاں کے حج کا 1 کروڑ نیکیوں کا ثواب دو، فلاں کے زکوٰۃ پر 1 خرب نیکی کا ثواب دے دو، لیکن فرشتوں کے علم میں کوئی عدد ہی نہیں کہ جس سے روزے کے ثواب کو ماپا جا سکے۔ وہ دیں تو تب جب ان کی معلومات میں کوئی ایسا عدد ہو، ارب خرب یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، روزے کا ثواب پھر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ پھر تمہارا کام ہی نہیں، میں خود جانتا ہوں میں نے کتنا ثواب دینا ہے۔ اتنے سنہری مواقع ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے موجود ہیں، ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ زندگی کے لمحات کا کوئی پتہ نہیں کہ کب رخصت ہو جانے کا وقت آ جائے، تو اس سے پہلے اغتنم خمسن قبل خمسن، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی 5 حالتیں ہر کسی پہ آتی ہیں، ان میں سے اکثر تو ہر کسی پہ آتی ہیں 5، اور وہ حالتیں عارضی ہوتی ہیں اور میٹھی ہوتی ہیں لیکن فوراً بدل بھی سکتی ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحت کا قبل مرض کا، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ بیماری آ جائے معاذ اللہ، پھر کو کاش کہ میں صحیح ہوتا تو میں یہ کرتا، تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اب مثلا ہم بیٹھے ہیں تو اللہ کے فضل سے ہم سارے صحیح ہیں، اگرچہ ہر کوئی کہے گا مجھے یہ بیماری ہے مجھے یہ بیماری ہے، لیکن وہ بیماری تو نہیں نا کہ معاذ اللہ آج کو چارپائی سے ہمیں اٹھا کے بٹھاتا، وہ تو کسی کو نہیں، صحیح تھے تو سارے آ گئے ہیں نا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحت کا قبل مرض کا، ایسی بیماری کے بندہ پہلو ہی نہ بدل سکے، اس بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، اور اس میں جتنے نیکی کے کام کر سکتے ہو زیادہ کرو، کیونکہ نیکی کے کام صحت کے دنوں میں اگر کوئی بندہ 100 کرتا ہے نیکی کا کام، معاذ اللہ اللہ سب کو بیماریوں سے بچائے، بیمار ہو گیا اب ایک بھی نہیں کر سکتا، تو یہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام سے اللہ کا وعدہ ہے کہ 100 کے 100 کاموں کا ہی تمہاری امتی کو عمل کے بغیر بھی ثواب لکھا جائے گا، کیونکہ صحت میں جو کرتا تھا۔ تو صحت میں اس طرح بھرپور شیڈول رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ خدا نخواستہ اچانک بیماری آ گئی تو بندے کی تو پھر بھی موج بن جائے گی، چلو بیماری تو آ گئی، اللہ سب کو بچائے نہ آئے، لیکن پھر بھی وہ صحت والی دنوں کا مکمل کوٹا اس کو ملتا ہے کہ وہ ایسا نیک تھا۔ پھر شباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ بڑھاپے کا انتظار نہ کرتے رہو کہ نیکی کر لیں گے بوڑھے تو ہو لیں، پھر کرنا مشکل ہوگی اور جوانی لوٹ کے نہیں آئے گی، اور کہو گے کاش کہ میں جوان ہوتا تو میں اتنا کچھ کرتا، تو شریعت کہے گی رب کسی کو بھی جوانی کے بغیر تو بڑھاپا دیتا ہی نہیں، ہر کوئی پہلے جوان ہوتا ہے پھر بوڑھا ہوتا ہے۔
اور سرکار فرماتے ہیں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور فرمایا فراغ کا قبل شغل کا، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اب یہ بھی وہ بیماری کی طرح، ویسے تو ہر کوئی کہے گا میں بڑا مصروف ہوں، میں بڑا مصروف ہوں، میں بڑا مصروف ہوں، مگر کچھ مصیبتیں اچانک آ جاتی ہیں کہ اس وقت بندے کو لگتا ہے مجھے تو کوئی مصروفیت تھی نہیں، جو اب میرا حال ہو گیا ہے کہ معاذ اللہ مجھے تو ایک منٹ بھی نہیں مل رہا۔ تو اس لیے قبل اس کے خدا نخواستہ ایسا موقع آئے، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اور پھر فرمایا غنا کا قبل فقر کا، اپنی دولت کو ناداری سے پہلے غنیمت جانو۔ ہو سکتا ہے کوئی کہ میں کوئی آج کروڑ پتی ہوں جو میں غنیمت جانوں، تو آج کا 100 بھی ہو سکتا ہے، خدا بچائے ایسا وقت نہ آئے کہ 100 کے لیے تو ترس رہا ہو، 1000 کے لیے ترس رہا ہو، اور کہ کاش کہ 1000 ہوتا تو میں بھی کسی مسجد میں، مدرسہ میں کسی غریب کو میں دے دیتا، اور پھر ملے گا نہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں اپنی دولت کو ناداری سے پہلے غنیمت جانو۔ دیکھو کیا روشن اصول دیے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر بندے کو یہ پوری حدیث روزانہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اپنے شباب کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، اور دولت کو ناداری سے پہلے غنیمت جانو۔ اور اگر کوئی کہے کہ اب میرے تو یہ وہ ساری پہلی حالتیں بدل چکی ہیں، میں تو بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میں نادار بھی ہو گیا ہوں، میں مصروف بھی ہو گیا ہوں، میں بیمار بھی ہو گیا ہوں، تو میرے لیے اب کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو مر جانے سے پہلے غنیمت جانو۔ اب کون کہے گا کہ میرا حصہ نہیں یہاں پر؟ حیات کا قبل موت کا، جیسا بھی ہے زندہ تو ہے نا ابھی، اور سانس نکلنے کے بعد تیرے پچھلے کروڑوں دے دیں کہ تجھے ثواب ملے، ان کروڑوں کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو تیری اپنی آج دی ہوئی 1 روپے کا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ تیرا اپنا عمل ہے، یہ جو 2 رکعت تو نے خود پڑھی، یہ تو نے خود پڑھی۔ اس بنیاد پر یہ عروج ہے امت کے لیے، اور ہمیں اس پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔